اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اللہ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو اپنی زبانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے لیے اپنے اللہ کے اصول کو توڑ دیتے ہیں۔ بات بہت چھوٹی ہے مگر اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر مایوس کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کا کوئی حد نہیں ہے۔ جس کتاب کی شروعات ہی الحمدللہ سے ہو، اس پر ایمان لانے والے کیسے ناشکرے ہو سکتے ہیں؟ جس شخص کو دین کی نعمتیں مل جاتی ہیں، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو جاتی ہے۔ اچھے لوگوں کا امتحان خدا بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے مگر ساتھ نہیں دیتا۔ جب معلومات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو اللہ پر چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسے کرے گا جیسے تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے مگر بہت ہی کم لوگ سنبھال پاتے ہیں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج دیتا ہے۔ ہر در پر بیٹھنے کے بعد جب تم اللہ کے در پر جاؤ گے تو صرف اللہ کو ہی اپنا پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ لوگ تمہارے پیچھے جتنی سازشیں کرتے ہیں کر لینے دو، بے فکر ہو جاؤ، بے شک تمہارا رب انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے وقوف وہ ہے جو دنیا میں مصروف ہو کر آخرت کے حصے کو فوت کر دیتا ہے۔ اور جب تم اللہ سے دعا کرتے ہو تو وہ صرف تمہارے راستے کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں رد کرتا، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہارے من پسند منزل تک لاتا ہے۔ لوگ چاہیں جتنا بھی برا چاہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اپنی ہر پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو دعاؤں میں تبدیل کر دو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ محبت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کہ کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ اگر دیر کے بعد بھی دعا دل سے نہیں جا رہی ہے تو تمہاری پکار اللہ کے یہاں سن لی گئی ہے۔ مقدر میں جو ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ مجھے سکون صرف اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا اللہ جانتا ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اللہ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھے، جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اٹھانے میں مدد نہیں کر سکتی۔ اور جب تمہاری مشکلات بڑھنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے، اور پھر جب ہر طرف راستے بند نظر آئیں تب سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہارے لیے بہت بہترین راستہ کھولنے والا ہے۔
اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا، وہ جس جانب بھی تمہیں لے جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ تم سے بس ایک ہی دعا کی دوری پر ہو۔ کیوں ناممکن اور ممکن میں خود کو الجھایا ہے، اللہ پر یقین رکھنے والوں نے ہر مسئلے کا حل پایا ہے۔ نماز سے نہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ بچے کو جب تکلیف یا بیماریاں آتی ہیں، اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے میں بچے کی ماں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کے روپ میں نہ بھی دیں، وہ پھر بھی آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اور بے شک قرآن مزید دلوں کا سکون ہے اور ہمارے ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ نماز وہ سہارا ہے جس کے بغیر انسان بے سہارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے، اور جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں انہیں کبھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ نماز کی پابندی برے وقت کو بھی اچھے وقت میں بدل دیتی ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہے کہ اللہ تمہاری سنے گا، دیکھنا وہ تمہارے ایمان ٹوٹنے سے پہلے ہی اپنی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی عطا کرنا مشکل نہیں ہے۔ ایک دن اللہ تمہیں ہر اس چیز سے نوازے گا جس کی طلب میں تم دن رات لگے رہتے ہو۔ تمہارا کام بس صبر کرنا ہے، اسباب وہ خود بنا دیتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم اپنے سارے غم بھول جاؤ گے۔ اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلے پر بھی یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ روٹھے مان جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، اور تقدیر بدل جاتی ہے جب بات تہجد پہ آتی ہے۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لے کر آتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز صبر ہے، تو اپنے اللہ کے لیے ہر اس چیز پر صبر کرتے رہو جو تمہاری سوچ میں ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ بس تمہارا صبر آزما رہا ہے۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرو، اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو، اسے اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن نہ ہو جائے۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ انسان نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا۔ جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔ نادانی یہ ہے کہ انسان ایک ہی گڈھے میں بار بار گرتا ہے اگر وہ نصیحت کو نہ تھامے۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے اور پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آنسو ہمارے قسمت کو نہیں بدل سکتے۔ ان لوگوں کے عبرت سے سیکھو
جو دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو۔ زیادہ سے زیادہ عوام کو تھوڑے سے تھوڑے وقت میں اور بہتر سے بہتر طریقوں سے بیدار کرو۔ انسان کی تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشات کی وجہ سے آتی ہیں۔ سادہ خوراک بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ بہت قسم کے کھانے میں بہت قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ 3 چیزیں کھا لینے سے آدمی کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 دودھ کے ساتھ بادام۔ نمبر 2 رات کو سوتے وقت جیرا کھانا۔ نمبر 3 صبح چائے کے ساتھ سونف۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ جس قدر ممکن ہو لوگوں کے ہجوم سے بچو، اس طرح تمہارا دل سلامت رہے گا اور نفس پاکیزہ رہے گا اور جسم کو آرام ملے گا۔ خدا اپنے بندوں سے صرف 2 چیزیں چاہتا ہے: توحید پر اقرار اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے ہوں گے، آنکھیں موٹی اور ہاتھ بڑا ہوگا۔ 3 ایسی غذائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتی ہیں۔ نمبر 1 بند گوبھی کا استعمال۔ نمبر 2 لیموں کا رس۔ نمبر 3 پالک کا زیادہ استعمال۔ موت سے نہ ڈرو بلکہ زندگی سے ڈرو، کیونکہ زندگی میں ہزاروں آفتیں اور پریشانیاں پوشیدہ ہیں۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو رب تعالی سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ دنیا سے بند کر لو۔ 5 پھل ایسے ہیں جو انسانی جسم میں قوت لاتے ہیں۔ نمبر 1 سنترا، نمبر 2 جامن، نمبر 3 انگور اور نمبر 4 لال سیب، نمبر 5 فالسا۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا سے دستبردار ہو جائے اس سے پہلے کہ دنیا اس سے دستبردار ہو جائے۔ برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو اور جو اچھے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو۔ دنیا میں نہ پھنسو اور اپنے دل کو اس میں نہ لگاؤ، کیونکہ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو۔ جو بنا سوچے بولتا ہے وہ ضرور پریشان رہتا ہے، اور جو سوچ سمجھ کر بولتا ہے وہ ہمیشہ سلامت اور محفوظ رہتا ہے۔ جو زبان کو اپنے قابو میں نہیں رکھتا ندامت اٹھاتا ہے۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سختی کے بجائے نرمی اختیار کرے۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرہ ڈھونڈنے کی کوشش سے پرہیز کرو، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ محبوب کے تابع ہونے کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز بھی محبوب لگنے لگتی ہے۔ حکومت اور عورت کی محبت حد سے زیادہ مشکل ہے۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں کچھ باقی نہ رہے گا، ماں یا اولاد سب فنا ہو جائے گا، البتہ اللہ کی ذات کو بقا و دوام حاصل ہوگا۔
ہوش اور لذت وجود چھوڑ دی جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی عورت پر بری نیت سے نظر ڈالتا ہے، اس سے پہلے وہ دل میں اس سے زنا کر چکا ہوتا ہے۔ بیوہ کی دوسری شادی بے حیائی نہیں بلکہ بے حیائی کو روکتی ہے۔ اپنے لیے مقام رہائش پسند کرنے سے پہلے ہمیشہ ہمسایوں کو دیکھ لیا کرو۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو صرف ایک ہی عورت آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے، جو بولتے وقت اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور پرہیزگار ہو۔ محبت سب سے کرو، اعتبار چند ساتھیوں کا کرو، بدی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو۔